اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکیں اور برے لوگوں کی صفتیں ہم سے دور ہو جائیں، یا ہم یہ پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون سے برے لوگ ہوتے ہیں اور کون سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، کیا ایسی کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو پائی جائیں تو ہم کسی کو برا کہیں گے۔ یہ دنیا کی ڈیفینیشن میں نہیں بتانا چاہ رہا، جیسے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کا کاروبار نہیں ہے، جس کا گھر بار نہیں ہے یا گاڑی نہیں ہے جس کے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دین ہمیں کام کے بندے کی کیا ڈیفینیشن بتاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں کون سا ایسا بندہ ہے جو کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ریفرنس کے طور پہ جہاں سے کانٹینٹ لینا چاہ رہا ہوں، یہ ہے سورہ المطففین، 83 نمبر سورت ہے۔ تو اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر بڑے ہی ایسے خواص بتائے گئے ہیں جو کہ برے لوگوں کے ہیں، اور اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اب وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا کہ ہم اچھے لوگوں پہ بات کریں، تو آج کا ہم فوکس یہی کریں گے کہ کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں اگر وہ بندے کے اندر پائی جائے تو اللہ کی نظر میں وہ برا بندہ ہے۔ تو ریسیپی کیا ہے برا بندہ بننے کی، تو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر بڑی ساری باتیں بتائی گئی ہیں، جیسے کہ ویل للمطففین، کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کی۔ تو پہلا خواص ہمیں پتہ چل گیا، پہلی خاصیت ہمیں پتہ چل گئی کہ جو ڈنڈی مارتا ہے لین دین میں وہ برا بندہ ہے، جو لوگوں سے لیتا ہے تو پورا لیتا ہے، اور جب لوگوں کو دیتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلی ایک نشانی آ گئی۔ اس سے بڑھ کے اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ویل یومئذ للمکذبین، تو تباہی ہے ان کے لیے جو آخرت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ایک اور خاصیت ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے پیشی کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی، لوگوں کا حق مارنا چاہتے ہیں، زیادتیاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ان کو اس چیز کا بلیو ہو یا ڈر ہو کہ ہمیں ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ بندہ یہ کام ہی نہ کرے، وہ یہ بات اس کو تنگ کرتی رہتی ہے۔ تو اس کا ایک حل یہ نکالتے ہیں یہ لوگ کہ وہ اس کو مانتے ہی نہیں، وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بس باتیں بنی ہوئی ہے، کس نے دیکھا، کون جب جائے گا تو پتہ چل جائے گا اور دیکھی جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تب دیکھی نہیں جائے گی ان لوگوں سے۔ تو آگے بتایا جا رہا ہے وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حد سے بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آخرت کے دن کو وہ جھٹلاتا ہے جو کہ اپنے گناہوں میں حد سے بڑھ گیا ہوتا ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس پہ آیتیں سنائی جاتی ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، وہ کہتا ہے یہ تو بس پہلوں کی کہانی ہے، تو میں اس پہ یقین نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو یہ جو وہ حرکتیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کے سبب کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو اب یہ زنگ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں، اس برے بندے کی زنگ کی نشانیاں بھی ہیں، تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی اس کو ایک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، تو پھر اس سے کہا بھی جائے گا ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ اور کیا خواص بتائے جا رہے ہیں، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مجرم ایسے مجرم ہے کہ ایمان والوں پہ ہنستے ہیں، جب وہ کوئی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو ان پہ ہنستے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور کیا کرتے ہیں جب گزرتے ہیں ان کے پاس سے تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی اس کو، یہ اس نے کیا حالت بنا دی، اچھا بھلا تھا تو اب دین کے چکر میں پڑ گیا، تو اب سوکھی روٹی کھاتا ہے اور یہ سارا دن مشقت کرتا رہتا ہے، دوسروں کی مدد کے اندر اس نے زندگی گزار دی ہے۔ تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اس کے اندر دور جانے کی بات نہیں، ہم لوگوں کے بھی ایسے ہی رویے ہیں، ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم تو ایسے نہیں کر رہے، ہمارے ارد گرد بڑے سارے لوگ ہیں جو اس کاموں میں ملوث ہوتے ہیں اور آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس پلٹتے ہیں تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یار کیا بات ہے، آج یعنی کہ گھر کو واپس جا رہے ہیں، ایک تو وہ ہنس رہے تھے ان پہ اور آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے، اس ساری چیز کا ایک مزہ لے رہے ہیں، اور اس مزہ لے کے گھر جا رہے ہیں، اور گھر جا کے بھی گوسپ کر رہے ہیں کہ وہ دیکھو جی وہ فلانا بندہ ایسے کر رہا ہے، وہ دین پہ چلنا شروع ہو گیا اور اس کو مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ،
اور کہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار بے شک یہی بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ بالکل ضلالت والے ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں، عقل سے خالی ہیں یہ لوگ، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اپنے لاجک بلڈنگ کے اندر ان کو یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین، تو کیا یہ ان پہ کوئی نگران ہے؟ نگران بنا کے تو نہیں بھیجے کہ یہ ان کی خبریں لے رہے ہیں، ان پہ ہنس رہے ہیں، ان پہ بحث مباحثے کر رہے ہیں۔ تو اس کے الٹ یہ بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ تو اب جب آخرت کا دن آ جائے گا تو یہ جو ایمان لے کے آئے تھے، جن کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے، یہ اب ہنسیں گے کفار پہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، یعنی تختوں کے اوپر لگا کے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا پھر ایک وعید بھی بتا دی گئی کہ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تو کیوں بھائی پا لیا نا ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ تو یہ ایک پوری کی پوری صورت ہے جس کے اندر بڑے ہی چیدہ چیدہ ایک ریسیپی بتائی گئی ہے کہ جو بھٹکا ہوا بندہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ بندے کہہ رہے ہیں، اس کی کیا کیا خواص ہوتے ہیں، کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ تو ہمیں خود پہ غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے یہ نہیں کرنا کہ ہم دیکھیں کہ یار اس کے اندر کون سا ایسا بندہ ہے جو فٹ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد۔ ہم نے سب سے پہلے اپنی ذات کو ان ساری چیزوں کے اندر فٹ کرنا ہے اور غور و فکر کرنی ہے کہ کیا میں تو ایسے کام نہیں کر رہا، اس کے اندر جو چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہونے کی، میری تو کوئی ایسی حرکتیں نہیں ہیں کہ میں کسی پہ ہنسی مذاق کرتا ہوں اس کی حرکتوں کی وجہ سے، بجائے اس کے جاننے کی یار وہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات بھی عمل کر رہا ہے۔ تو میں اپنے لاجک سے اس پہ کوئی ہنس تو نہیں رہا، یا مجھے کوئی منع کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ بس تھوڑے یار لوگوں کی باتیں ہیں، قولا اساطیر الاولین، جیسے کہ یہاں پہ بتایا میری ذات میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، اور کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا، ران علی قلوبہم، کوئی زنگ تو نہیں چڑھ گیا میرے دل پہ کہ میری حرکتیں ایسی ہیں اب مجھے کسی کی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوگا کہ میں کوئی جاتا ہوں تو کوئی آنکھوں سے اشارے تو نہیں کرتا، وَإِذَا مَرُّوهُمْ يَتَغَامَزُونَ، تو ہنستا تو نہیں ہے لوگوں پہ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے دیکھنی ہیں۔ کوئی مجھے اللہ رسول کی باتیں بتائے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یار یہ تو بہکے ہوئے بندے ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، تو بجائے اس کے جاننے کے کہ میں دیکھوں یار واقعی اللہ رسول نے یہ کہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہے، اپنی ذات پہ اپلائی کرنی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ یار یہ چیزیں ہیں یہ نہ کریں۔ یہ تو ایک ریسیپی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے برے بندے کی کہ یہ بندے جس بندے میں ہوتی ہیں وہ برا بندہ کہلاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقرب بندہ نہیں ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بتایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے دور رہیں اور خود بھی اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی ان باتوں کو بتانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔